حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو لوگ سنتے نہیں تھے، گلے میں رومال ڈال کر گمچھا ڈال کر نہ حضرت نوح علیہ السلام کو گھسیٹتے تھے لوگ. حضرت نوح علیہ السلام راستے میں چلتے تھے، پیچھے سے پتھر مارتا. یہ طوفان نوح آیا، بڑا طوفان آیا، ساری دنیا ختم ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام نام سنے گے نہیں آپ لوگ؟ بھائی اللہ کے پیغمبر ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، سورہ نوح بھی قرآن میں ہے، قربان جائیے. حضرت نوح علیہ السلام کی وہ قوم جو تھی نا، بڑی ڈھیٹ تھی، بڑی ظالم قوم. بات سننے کو تیار نہیں، بات ماننے کو تیار نہیں، اللہ کو پہچاننے کو تیار نہیں، پیغمبر کو ماننے کو تیار نہیں. قربان جائیے. 950 سال قوم کو دعوت دی. کتنے سال؟ 950 سال کے اندر میں علماء فرماتے ہیں کہ صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے. کتنے لوگ مسلمان ہوئے بھائی؟ یہ قوم بڑی ظالم قوم تھی، بات سننے کو تیار نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مولا یہ قوم سمجھنے والی نہیں، عذاب نازل کر. تو اللہ نے کہا کہ اے میرے نوح، ایسا کرو تم یہ کشتی بناؤ، ایک کشتی بناؤ اور تمہارے جتنے ماننے والے ہیں سب کو لے کے کشتی میں سوار ہو جانا. ہم عذاب نازل کریں گے پانی کا، اوپر سے بھی پانی نیچے سے پانی، سب کو ڈبا کر ختم کر دیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں لگے. اچھا کشتی جانے نا اپنارا کی بولے نا، اپنار بھاشا دے ناؤ بولے نا. بڑی کشتی بنائے، کئی مہینے لگے، کشتی بن گئی. اب یہ قوم جو دیکھی نا، بستی والے محلے والے پوچھنے لگے نوح کیا کر رہے ہیں؟ بولے کشتی بنا رہے. بولے کاہے کو کشتی؟ پینے کو پانی نہیں، کشتی کہاں چلائیے گا؟ نہ سمندر ہے، نہ نالا ہے، نہ ندی ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا. تو لوگ مذاق اڑانے لگا، کیسا عذاب؟ کہاں سے عذاب؟ کیسا عذاب آئے گا؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ کا اعلان ہے، میرے اللہ نے کہا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، انشاءاللہ عذاب آ کر رہے گا، میرے اللہ نے کہہ دیا ہے. تو لوگ جلن اور حسد کی وجہ سے صبح صبح نا پخانہ کرنے کے لیے میدان لوٹا لے کے نہیں جاتا تھا، وہی کشتی میں بیٹھ جاتا. بولا کشتی بنایا ہے تمہارا، کشتی ہم پخانہ سے بھر دیں گے. پخانہ کرنا شروع کر دیا. اب ایک آدمی کو دیکھا، دوسرا آدمی، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پورے بستی والا سب کا پخانہ وہیں. دیکھتے دیکھتے ایک ہفتہ کے اندر میں پورا کشتی کو پخانہ سے بھر دیا. نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہا کہ مولا یہ تیری قوم ہے، یا اللہ تو عذاب کو نازل کر دے. تو میرے رب نے کہا کہ نوح اپنی آنسو کو پوچھو، نوح آنسوؤں کو پوچھو، اے نوح غم نہ کرو، ان لوگوں نے پخانے سے کشتی کو بھرا ہے، اگر انہی کے ہاتھوں ان پخانے کو میں صاف نہ کرا دوں تو خدا میرا نام نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے اس قوم کے اندر میں ایک بیماری پیدا کر دی، جس بیماری کا نام ہے کھجلی. ارے کھجلی ہوئے جی جا، بڑا خطرناک بیماری ہے. کھجلانے میں بہت اچھا لگتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے. دیکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ اللہ کا سورہ نوح پڑھیں گے نا، یہ قصہ ہے اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں. تو بتایا گیا ہے کہ اللہ نے یہ بیماری جو پیدا کی، کھجلی کی بیماری، بوڑھا نوجوان عورت مرد بوڑھا بچہ جس کو دیکھو سب کھجلا رہا ہے، پریشان ہے، نہ کھانے کو چین نہیں، سونے کو چین نہیں، بیٹھنے چین نہیں، چلنے چین نہیں، بے تحاشا کھجلا رہا ہے. کھجلی کی بیماری ہے لیکن کوئی دوا نہیں. دوا بھائی، دوا نہیں، دوا کوئی نہیں ہے. لوگ پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں، کھجلی سے پریشان ہے، جس کو دیکھو کھجلا رہا ہے. ایک بوڑھے میاں صبح لوٹا لیے جا رہے تھے میدان میں. کشتی تو پہلے پھول تھی بھائی، کشتی میں جگہ تھی، پہلے پھول تھی، لیکن اسپیڈ ہوا تو بولا میدان کون جائے گا، ہم پہاڑے میں بیٹھ کر کے تھوڑا سا فارغ ہو جائے. تو کشتی کے پہاڑ میں بیٹھ کر کے فارغ ہو رہا تھا. کھجلی تو زور پکڑانا، بدن جو کھجلایا نا، بیلنس سے گڑبڑایا، کشتی میں گر گیا. اچھا کشتی میں گرا، جہاں جہاں پخانا لگا کھجلی ختم. بولے رے بابا یہ کون دوائی جی رے بابا. تو اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا، کھجلی ختم. بہلا سے اٹھایا پخانا ہاتھ میں، ملا پورا چہرہ پورے بدن ملا، اب ملتے ہی کھجلی ختم. بولے رے باپ ایک نمبر دوائی ہے. کشتی سے باہر نکلا، بستی والے کو آواز لگائی، محلے والے کو آواز دیا، ارے آوا ہو کھجلی دوائی ملی گلو.
سارے لوگ پریشان تھے، یہ سب دوڑے، بھائی کھجلی کی دوائی کہاں، جلدی بولو، بولا اٹھاؤ پخانہ لگاؤ، 1 نمبر دوائی۔ لوگ لگانا شروع کر دیے، اور حقیقت میں یہ اللہ کی شان رحیمی ہے، کریمی ہے، قربان جائیے، اللہ کو دکھانا تھا یہ اللہ کی طاقت ہے۔ لوگ پخانہ اٹھا کر لگاتا تھا، اور جیسے ہی لگاتا تھا کھجلی ختم۔ کتنے نوجوان گھر سے برتن لے کے دوڑ رہا تھا کہ میری امی نہیں چل پاتی ہے، میرا ابا اپاہج ہے، چارپائی میں پہنچ جائے، تھوڑا زیادہ پخانہ وہیں لگا دے گھروں۔ کچھ لوگ بعد میں آئے، جب پخانہ ختم ہو گیا تو پخانہ نہیں ملا تو پانی لے کے کشتی کو دھوتا تھا، پیتا بھی تھا، لگاتا بھی تھا، بولتا 1 نمبر دوائی چاہیے۔ تو میرے رب نے کہا کہ نو چکا چک، کشتی چکا چک۔ میرے رب نے کہا نو، میں نے کہا تھا نا یہ پخانہ سے بھرا ہے، اگر انہی کے ہاتھوں میں صاف نہ کرا دوں تو خدا میرا نام نہیں۔ یہ میرے رب کی طاقت ہے، یہ میرے رب کی قوت ہے، یہ میرے رب کی شان ہے، اور اسی رب کا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔